الرحیم معرف القرآن کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات بڑی تفصیل سے سمجھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قرآن مجید کی حفاظت اور جمع و ترتیب کا کام کس طرح سر انجام پایا گیا ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کے جتنے نسخے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے تھے۔ کوئی آیت چمڑے پر لکھی ہوئی تھی، کوئی آیت درخت کے پتوں پر لکھی ہوئی تھی، کوئی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی۔ مکمل نسخہ کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 5 صورتیں تھیں، کسی کے پاس 10 صورتیں تھیں، کسی کے پاس چند آیات تھیں، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آیات کے ساتھ ساتھ جو تفسیری نکات تھے وہ بھی لکھے ہوئے تھے، یعنی اس کی تفسیر بھی ساتھ ہی لکھی ہوئی تھی۔ اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت کے اندر یہ ضروری سمجھا کہ قرآن مجید کے ان منتشر حصوں کو ایک جگہ پر محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ کس وجہ سے سر انجام دیا، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن پیغام بھیج کر مجھے بلوایا۔ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے آ کر ابھی مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے۔ اگر مختلف مقامات پر قرآن مجید کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ وہ ناپید نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام شروع کریں۔ تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ کو حرکت دینے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے بارے میں ہوا ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا، اور جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی رائے تھی میری بھی رائے یہی ہوگی۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا، کھجور کی شاخوں سے، پتھر کی تختیوں سے، لوگوں کے سینوں سے قرآن مجید کو پھر جمع کرنا یہ شروع کیا گیا۔ تو جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ کار تھا اس کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ خود بھی حافظ قرآن تھے، تو اگر یہ اپنی یادداشت سے لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے تھے، لیکن حضرت نے صرف اپنی یادداشت کے اوپر اکتفا نہیں کیا۔ پھر اس زمانے میں حفاظ کی ایک جماعت تھی پوری، تو اگر اس پوری جماعت سے لکھوانا چاہتے تو تب بھی لکھ سکتے تھے۔ پھر اسی طرح اس زمانے کے اندر قرآن مجید کے جو مختلف آیات تھی وہ مختلف حصوں کے اوپر، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، پتھر کے اوپر، اسی طریقے سے کھجور کی شاخ پر، چمڑے کے پارچے وغیرہ ان کے اوپر بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ یہ جو تمام ذرائع تھے ان سب ذرائع کو جمع کیا، اور ان سب ذرائع کو جمع کرنے کے بعد پھر ان پر گواہی لی، تحریری گواہی بھی لی، زبانی گواہی بھی لی، اور پھر اس جو نسخہ تھا اس کو تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا تاکہ جو نیا نسخہ ہے وہ اسی سے ہی نقل کیا جائے۔ پھر ایک اعلان کیا گیا، ایک اعلان عام کیا گیا کہ جس شخص کے پاس بھی قرآن مجید کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ جب کوئی شخص حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید کی آیت لے کر آتا تو وہ 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ 4 طریقے کون سے تھے؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی یادداشت سے تصدیق کیا کرتے تھے، کیونکہ خود بھی حافظ قرآن تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ واقعی آیت ہے یا پھر آیت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی حافظ قرآن تھے، یہ دوسرا طریقہ تھا، اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کام کو یعنی قرآن مجید کو جمع کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا۔ جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشترکہ طور پر اس آیت کو وصول کیا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق کر لیا کرتے تھے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرا یہ تھا کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ یہ والی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔
یہ 3 طریقے۔ نمبر 4، اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیات کا موازنہ اس مجموعے کے ساتھ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ کرام نے اپنی ذاتی طور پہ خود جمع کیے ہوئے تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں لکھوایا تھا۔ تو یہ 4 طریقے تھے جس طریقے سے قرآن مجید کی آیات کو وصول کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ طریقہ کار ذہن میں رہے تو پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے، اس کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے۔ سورہ براء کی آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ اس کے بارے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ صرف ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس سے مجھے یہ والی آیات نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ والی آیتیں صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھیں، اس کے علاوہ اور کسی کو یاد ہی نہیں تھی، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ والی جو آیات ہیں یہ لکھی ہوئی صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ والی آیات لکھی ہوئی موجود نہیں تھی۔ مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی مختلف آیات جو لوگوں کو لکھوائی تھی اور وہ لوگ وہ مختلف آیات کو لے کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہے تھے، تو جو شخص یہ والی آیت لے کر آیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ والی آیت صرف ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور صحابی حضرت زید بن ثابت کے پاس یہ والی آیت لکھ کر نہیں لے کر آیا۔ باقی رہا جہاں تک یہ والی آیت دیگر کو بھی معلوم تھی یا نہیں تھی، تو یہ والی آیت باقی صحابہ کو بھی حفظ تھی، زبانی یاد تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کسی کو یاد ہی نہیں تھی اور یہ صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے ہی پیش کی ہے۔ تو مطلب جیسا کہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ لکھی ہوئی صرف یہ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے حضرت زید کو ملی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا حضرت زید بن ثابت کا قرآن مجید کو جمع کرنے کا۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کر کے کاغذ کے صحیفوں میں مرتب شکل کے اندر اس کو تحریر کر دیا، لیکن جو ہر صورت تھی وہ ایک الگ صحیفے میں لکھی گئی تھی، اس لیے یہ جو نسخہ تھا یہ بہت سے صحیفوں کے اوپر مشتمل تھا۔ اصطلاح میں یہ جو نسخہ تھا جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تیار کیا گیا تھا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی چند خصوصیات تھیں، ایک ایک کر کے ان خصوصیات کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس جو نسخے کی خصوصیات ہیں اس میں ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ آیت قرآنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھیں، لیکن جو صورتیں تھیں وہ مرتب نہیں تھی، بلکہ ہر صورت یہ الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ پھر جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ تھی کہ اس نسخے میں قرآن مجید کے جو 7 حروف کی تشریح میں پہلے آپ کو کر چکا ہوں وہ جمع تھے، اور اس کے علاوہ جو تیسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ تمام آیتوں کو بھی جمع کر دیا گیا تھا جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 4، اس نسخے کو لکھوانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک مرتب نسخہ امت کی اجماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اسی نسخے کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی تک یہ جو نسخہ اور یہ جو صحیفہ تھا یہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ نسخہ موجود رہا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس نسخے کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد مروان بن حکم رحمہ اللہ تعالی نے اس خیال سے اس نسخے کو نظر آتش کر دیا کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ جو مصاحف تھے وہ تیار ہو چکے تھے، اور اس بات پر امت کا اجماع یہ بھی منعقد ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے ان مصاحف کی پیروی کرنا ہی لازم ہے جو مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کیے تھے۔ تو اس لیے مروان بن حکم نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا نسخہ باقی نہیں رہنا چاہیے جو اس رسم الخط اور ترتیب کے خلاف ہو۔ تو بہرحال یہ تھی ترتیب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے اختیار کی گئی۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا خدمت سر انجام دی ہے قرآن مجید کو جمع کرنے کے حوالے سے وہ ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔